بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کمانڈر ریٹائرڈ ڈاکٹر فیاض، کلینکل اینڈ کاؤنسلنگ سائیکالوجی سینٹر اسلام آباد سے۔ آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ڈیفنس میکنزم آف دا ایگو، جس کو ہم اردو میں انا کی مدافعتی تدابیر کہتے ہیں۔ ان کو سب سے پہلے سیگمنڈ فرائڈ نے ڈسکور کیا اور ان کو انٹروڈیوس کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفسیات کے اوپر سیگمنڈ فرائڈ کا اور بعد میں اس کی بیٹی اینا فرائڈ نے جو اس میں فردر ایکسٹینشن کی، ایک بڑا احسان کیا ہے۔ اور یہ جو پروسیس ہے ڈیفنس میکنزم کا، وہ یہ ہے کہ انسان چاہے بادشاہ ہو، فقیر ہو، بہت زیادہ فتین ہو یا اور سے ان کا مالک، جب کبھی بھی وہ اسٹریس سے دوچار ہوگا تو اپنی پرسنالٹی کے اسٹرکچر کو بچانے کی کوشش کرے گا، اینڈ دیٹ از بٹ نیچرل۔ اور اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے گھر میں وائرنگ ہے اور اس کا ایک فیوز ہوتا ہے، جب ایکسٹرا لوڈ پڑتا ہے تو وہ فیوز تو اڑ جاتا ہے، لیکن گھر کی باقی وائرنگ جو ہے وہ بچی رہتی ہے۔ اسی طرح جب انسان اسٹریسز کا شکار ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی مدافعتی تدابیر اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے پرسنالٹی کا اسٹرکچر بچ جاتا ہے گرنے سے یا ڈسٹروائے ہونے سے۔ لیکن اگرچہ کہ اس پروسیس میں پرسنالٹی کی اوورآل جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو 4-5 ڈیفنس میکنزم کے ساتھ دینا چاہوں گا، جیسے کہ پروجیکشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جو خامیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں یا جو اندر کا مسئلہ ہے وہ دوسرے کے سر تھوپ دیتا ہے۔ وہ یہ کہے گا، جیسے کوئی خاتون جن کو جیسے یہ شک رہتا ہو کہ شاید وہ لوگوں کو نہ دیکھ پائے، وہ الٹا الزام لگا دیتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یا کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اندر کی انسیکیورٹی جس کو وہ ایک چینج کر کے دوسرے کے ساتھ تھوپ رہا ہے۔ اسی طرح ڈسپلیسمنٹ، اپنے غصے کا اظہار اپنے سے کمزور لوگوں کے اوپر، خاوند ہے تو بیوی کے اوپر، بیوی ہے تو بچوں کے اوپر، بچے ہیں تو اپنے سے چھوٹے بچوں کے، اور سب سے چھوٹے ہو سکتا ہے وہ برتن توڑ رہے ہوں، تو ڈسپلیسمنٹ کا ایک پورا چین چلتا جائے گا۔ اسی طرح سے ریگریشن، یعنی اوائل عمر میں چلے جانا، بچپن میں اس لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ بچپن میں اور لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو کوئی اسٹریس نہیں ہوتا، زندگی بالکل مزے سے گزر رہی ہوتی ہے۔ تو جب بعد میں جب اسٹریس پڑتا ہے تو وہ بچپن جیسی عادات اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس پیریڈ میں جا کے محفوظ فیل کرتا ہے۔ اسی طرح سائیکوپیتھ لوگ ریئیکشن فارمیشن، یعنی کہ اولڈ اپنا جو اگر وہ نیکی کا اگر پرچار کرتے ہیں بہت زیادہ، تو اس کا مطلب اندر گندگی پڑی ہوتی ہے، وہ دوسروں کو دوسری طرف لیڈ دیتے ہیں۔ اگر اندر انویسٹیگیشن ہو یا اندر انٹیروگیشن ہو، تب بھی وہ جو انویسٹیگیٹر ہے اس کو دوسرا راہ دکھا رہے ہوتے، اور اس کو ہم ریئیکشن فارمیشن کہتے ہیں۔ اور اس طرح کے بے شمار ڈیفنس میکنزم جیسے ریپریشن اور سپریشن بھی ہے۔ ریپریشن میں جو خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی وہ انکانشیسلی دبا دیتا ہے، اور وہ کسی اور فارم میں نمودار ہوتی ہے، مینیفیسٹیشن کسی اور طرح سے کرتی ہیں۔ جیسے ہسٹیرک عموماً وہ ان کی باڈی آرگینیکلی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن فنکشنلی
یعنی وہ کام نہیں کر پا رہی ہوتی، اس کے ساتھ وہ احساس گناہ، احساس شرم یا احساس جرم وابستہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون نے ایک لڑکی نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا، تو اب وہ احساس گناہ کی وجہ سے وہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو ڈیفینس میکنزم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی کی گروتھ رک جاتی ہے، اور جب ایک ماہر نفسیات طبی یا تحلیل نفسی کا جو ایکسپرٹ ہے وہ ان ڈیفینس میکنزم کے پروسیس کو دیکھتا ہے اور ان کو اس کی جو ڈائنامکس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی کسی ریزولو تک آتا ہے، اور وہ پھر تھراپسٹ اور کلائنٹ مل کے انسائٹ گین کرتے ہیں، اور جو ہی ڈیفینس میکنزم پہ اچھی انسائٹ تھراپسٹ اس کے ڈائنامکس تک رسائی کرتا ہے اور کلائنٹ کو بھی اس تک پہنچاتا ہے انفارمیشنز، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو میں مدافعتی تدابیر اختیار کر رہا ہوں کسی وقتی سچویشن میں تو ٹھیک ہے، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر اس کو روٹین بنا لے، عادت بنا لے، تو اس کو ریزالو کیا جاتا ہے، اس تک انسائٹ حاصل کی جاتی ہے اور مسائل پہ قابو پایا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا، اور انشاءاللہ ہم مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تھینک یو۔